बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमर फारूक ने खत लिखने वाले 5 जजों के मुतालबात मुस्तरद कर दिए हैं। रोस्टर जारी हो गया है। दीगर हाई कोर्ट से जो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील होकर आए हैं, ना ही उनसे नए सिरे से हल्फ लिया गया है और ना ही उनकी सीनियरिटी जो है वो मुतासर हुई है। जो वो सीनियरिटी लेके साथ आए हैं दीगर हाई कोर्ट से, उसी के मुताबिक ये रोस्टर जो है ये जारी किया गया है। अब जो 5 जजेस हैं जिन्होंने खत लिखे थे, उनका मुस्तकबिल क्या है, उनके पास कौन से कार्ड्स हैं, क्या वो इस्तीफे दे देंगे? और ये भी एक उठती उठती खबर है कि जनाब मोहसिन कियानी साहब जो सीनियर तरीन जज हैं, जज थे, अब तो नहीं रह गए, अब तो तीसरे नंबर पे आ गए हैं, उनकी सुनी गई है। ये सारी बातें हैं जो हो रही हैं। असल सूरत जो है उससे हम आपको आगाह करेंगे। और फिर इस्लामाबाद की जो वकला तंजीमें हैं, उन्होंने जनाब आज 3 फरवरी को इन ट्रांसफर्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। जनाब आज अदालतों का बाइकाट करेंगे, इस्लामाबाद की जो अदालतें हैं हाई कोर्ट समेत, और हड़ताल की जाएगी। क्या इनकी जो तहरीक है, ये जो एहतजाज है, ये वकला की मुलगी तहरीक में बदल सकता है? दीगर वकला तंजीमें क्या सोच रही हैं और उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? क्या ये तहरीक जो है वकला की, ये 1-2 दिन में दम तोड़ जाएगी? इस पर भी बात करेंगे। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के एक साबिक जज हैं, वो जनाब इस तहरीक को महमीज देने के लिए या मजीद तेज करने के लिए बड़े मुतहर्रिक हैं। वो कौन साहब हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ है, जो सरफराज डोगर साहब हैं जनाब, जो मुमकिन चीफ जस्टिस हैं आइंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुके हुए हैं। और उनकी जो मीटिंग शीटिंग हुई है, तो उसमें फिर जो मम्मी डैडी बच्चे थे ना, उनकी उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में क्लास ली है। और वो मम्मी डैडी बच्चे जो है वो अब जरा सहमे सहमे से हैं। अच्छा, लेकिन इससे पहले एक और खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। ये फैज़ हमीद साहब साबिक DGISI, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, आपके इल्म में है। तो उनके 3 में से 2 भाइयों की उनके साथ मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात को लेके मुख्तलिफ किस्म की क्या सरैयाँ जो हैं ये की जा रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं जनाब उनकी जो है सज़ा जनाब उसका तयन हो गया हुआ है, सज़ाए मौत मिलने वाली है, सज़ाए मौत से पहले जो मुलाकातें होती हैं ये उस तरह की मुलाकात है। ये भी सूरत-ए-हाल जो हम आपके सामने रख देते हैं कि असल सूरत-ए-हाल हमने जो अपने ज़राए से खबर हासिल की है कि ये इनकी जो फैमिली की मुलाकातें हैं ना उनके साथ, फैज़ हमीद साहब के साथ, ये पहले भी होती रही हैं। लेकिन ये ठीक है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि 2 भाइयों की इकट्ठी मुलाकात जो है वो फैज़ हमीद साहब के साथ करवाई गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब उन्हें सज़ाए मौत हो गई है या उनकी सज़ा का तयन हो गया है। उनके खिलाफ इस वक्त जो चल रहा है पाइपलाइन में बहुत सारे मुकदमात हैं, लेकिन जो इस वक्त जिस इल्ज़ाम में कोर्ट मार्शल हो रहा है वो है टॉप सिटी वाला केस। अब इस मुलाकात के हवाले से ये बातें भी हो रही हैं कि जनाब शायद इनको आमादा किया जा रहा था कि जनाब इमरान खान के खिलाफ अब वादा माफ गवाह बन जाए वगैरह वगैरह। वो जो 9 मई वाला वाक़या है ना, उसमें फैज़ हमीद साहब के मुलव्वस होने के शवाहद जो हैं, बल्कि ठोस शवाहद जो हैं वो मौजूद हैं। जो इंक्वायरी हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ राब्ते-शाब्ते वो भी सामने आए हैं। और फौज के अंदर बगावत डालने की या दिलवाने की ये कोशिश थी 9 मई वाली जो है, ये आर्मी चीफ के खिलाफ एक तरह से कू की कोशिश थी। अब जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जनाब जो फौजियों के मुतल्लिका कवानीन है ना, उनके तहत अगर रियासत के खिलाफ कोई जासूसी वगैरह करे, दुश्मन मुल्क को कोई कौमी राज जो है वो फराहम करे, इस तरह के मामलात जो हो ना, अगर रियासत के खिलाफ बगावत हो तो फिर वो सज़ाए मौत का केस होता है। लेकिन अगर आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत की कोशिश हो तो उसमें सज़ाए मौत नहीं होती आमतौर पे, और वो कहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ना 14 साल सज़ा हो सकती है। अब ये 9 मई में ये सारा मलबा अपने ऊपर डाल लेते हैं, या फिर जो दीगर मुल्ज़मान हैं, जो दीगर मनसूबा साज हैं, जिनमें इमरान खान भी
شامل ہیں، اگر ان کا نام بھی لے لیتے ہیں تو پھر ان کا بھی اس مقدمے میں کورٹ مارشل ہوگا۔ ہاں، اگر یہ فیض حمید صاحب جو ہیں یہ اپنے کندھوں پہ سارا کچھ ڈال لیتے ہیں تو پھر یہ بھی صورت ہو سکتی ہے جناب ان کے جو رابطے شابطے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ ادھر ادھر، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریاست کے خلاف غداری یا بغاوت کے زمرہ میں آ جائے تو پھر معاملات جو ہے وہ اور بگڑ جائے۔ لیکن یہ صرف کہنے کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ مختلف پہلو ہیں جو وہاں سوچے جا رہے ہیں یا بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن جو ان کا ٹرائل تقریباً مکمل ہو گیا ہوا ہے وہ ٹاپ سٹی والا کیس۔ وہ ٹاپ سٹی والے کیس کا وہ علم ہی ہے کہ جناب یہ جب ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی کے تو اس وقت جناب معیز نام کا جو ایک مالک تھا ٹاپ سٹی کا تو اس کو جناب اٹھا لیا گیا تھا، پھر اس سے جناب پتہ نہیں کتنا سونا کتنی رقم اس طرح کے معاملات، پھر معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے بینچ نے پھر یہ کہا تھا جناب تو آپ متعلقہ فورم پہ جائیں، تو پھر انہوں نے یہ وزارت دفاع کو درخواست دی اور وزارت دفاع نے معاملہ جو ہے فوج کو بھیجا، فوج نے پھر اس کی انکوائری کی اور اس مقدمے میں یہ فیض حمید صاحب جو ہیں ٹاپ سٹی والے میں یہ گرفتار ہوئے۔ تو اب اس کا ٹرائل جو ہے نا تقریباً مکمل ہو گیا ہوا ہے، گوائیاں شوائیاں ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو میں نے یہ پتہ کیا ہے جو ظاہر ہے وہاں قانون کو سمجھنے والے لوگ بھی ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ والا جو کیس ہے ٹاپ سٹی والا کیس وہ بھی سزائے موت کا کیس نہیں ہے، وہ 14 سال قید کی سزا والا کیس بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کیس میں اگر زیادہ سے زیادہ کسی جرم میں کسی دفعہ کے تحت سزا ہو سکتی ہے تو وہ شاید 7 سال ہے، اگر باقی اور دفعات کے تحت بھی 2 سال 3 سال اس طرح کر کے دے دی جائے تو مجموعی طور پہ تو 7 سال سے زیادہ سزا بن سکتی ہے، لیکن بھگتنی انہیں 7 سال ہی پڑے گی، کیونکہ یہ قانون ہے کہ جب سزائیں دی جاتی ہیں ایک ہی مقدمے میں تو تمام سزائیں اکٹھی شروع ہوتی ہیں، تو وہ اگر 3 سال والی سزا پہلے ختم ہو جائے گی، اس طرح یہ نہیں کہ ایک سزا ختم ہوئی تو پھر دوسری سزا شروع ہوگی، تو وہ 7 سال تک ہی مجموعی طور پہ جو ہے قید جو ہے انہیں کاٹنی پڑے گی قانون کے مطابق اگر سزا ہوتی ہے تو۔ مگر وہ میں نے بتا دیا کہ جب کیس مضبوط ہے ٹاپ سٹی والا اور اس میں زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے نا امکان اس بات کا ہے کہ 7 سال سزا ہو سکتی ہے۔ باقی ساری قیاس رہی ہے کہ جناب سزائے موت ہو گئی ہوئی ہے یا کیا ہو گیا ہوا کیا نہیں ہو، 8-10 دن میں صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، واضح ہو جائے گی، میرے خیال زیادہ لمبا معاملہ نہیں رہ گیا وہ۔ اور دوسری جو بات ہے وہ جناب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، یہ 3 ہائی کورٹ سے 3 جج جو ہیں وہ لے جائے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ٹرانسفر ہوئے ہیں آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت، اور وہ جج صاحبان سب کو پتہ ہے، کل میں نے بھی لاگ کیا تھا، اس میں سرفراز ڈوگر صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ سے گئے ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ سے خادم سید سمرو صاحب گئے ہیں، اور بلوچستان ہائی کورٹ سے وہاں گئے ہیں جناب محمد آصف صاحب۔ محمد آصف صاحب ایڈیشنل جج ہیں۔ اب جو 5 جج ہیں انہوں نے یہ خط لکھا تھا، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی کوئی صاحب آ رہے ہیں، انہوں نے 2 ہائی کورٹ سے خدشہ اظہار کیا تھا جناب، ایک لاہور ہائی کورٹ سے آ رہے ہیں، ایک سندھ ہائی کورٹ سے آ رہے ہیں، ایک چیف جسٹس کو انہوں نے خط لکھا تھا، ایک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اور عالیہ نیلم صاحبہ کو، اور اس کی کاپی جو ہے صدر کو بھجوائی تھی۔ تو یہ سارا معاملہ تھا۔ اب اپنے خط میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نئے سرے سے حلف اٹھائیں گے، یہ ان کا کہنا ہے اس خط میں۔ تو پھر ان کی سینیارٹی جس دن یہ حلف اٹھائیں گے اس دن سے شروع ہوگی، یعنی یہ ہم سے جونیئر جج ہوں گے، نئی اپوائنٹمنٹ سمجھی جائے گی۔ حالانکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، آج بھی میری بہت سارے آئینی ماہرین کے ساتھ بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نا آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت جو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں کسی جج کا تبادلہ ہوتا ہے تو وہ اپنی سینیارٹی ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اس بات کو چیف جسٹس نے ہی مانا، جو یہ انہوں نے خط میں یہ بات کی تھی کہ جناب سینیارٹی کا تعین جو حلف اٹھائیں گے اس دن سے ہوگا، تو انہوں نے نہ حلف لیا ہے۔ اب جو انہوں نے روسٹر جاری کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی منظوری سے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے روسٹر جاری کیا ہے، تو اس میں جناب جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں نا، سردار سرفراز ڈوگر صاحب، انہیں چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو سندھ ہائی کورٹ سے آئے ہیں خادم سید سمرو صاحب، انہیں جناب سینیارٹی لسٹ میں 9ویں نمبر پہ رکھا گیا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ 9ویں نمبر پہ آئیں گے۔ اور اسی طرح جو بلوچستان ہائی کورٹ سے آئے ہیں وہ ایڈیشنل جج ہیں، ابھی وہ 20 جنوری کو انہوں نے
हलफ उठाया, मैंने कल बताया था। तो वो जनाब उनका नंबर है जनाब 12वां। 11वें नंबर पे उनसे सीनियर जो एडिशन, ये 3 एडिशनल हो गए ना वहां पे। आजम खान साहब, उन्होंने भी 20 जनवरी को हलफ उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पे, वो जनाब उनसे सीनियर हो गए मोहम्मद आसफ साहब से। और जस्टिस अनाम अमीन मनहास साहब जो है वो इस वक्त 13वें नंबर पे, 13 जज ये हो गए। उन्होंने कहा कोई हलफ शलफ नहीं, कोई सीनियरिटी जो है नए सिरे से तय नहीं होगी, जो सीनियरिटी लेके आए हैं ना उसी सीनियरिटी के हिसाब से ये तो इनके मुतालबे हो गए मुस्तरद। अब ये जो हैं, ये मैंने कहा ना कि लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज हैं, वो हैं शाहद जमील खान साहब। अब मेरी इतला के मुताबिक ये जो साहब है ना, ये नुक्ता लेके आए हैं और शायद इन्होंने सुझाया है नुक्ता, जो खत लिखने वाले 5 जज हैं, कि जनाब जब हम हलफ लेते हैं ना, इनके हलफ की नकल जो है वो भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जो इन्होंने एडिशनल जज के तौर पे, लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पे जो हलफ उठाया था ना, ये कहते हैं कि जब हम हलफ उठाते हैं तो जनाब उसमें ये होता है कि जनाब मैं फलां हाई कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ उठा रहा हूँ। तो इसलिए इन्होंने जो हलफ उठाए हैं, इन्होंने जनाब लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पे उठाया हुआ है, सिंध हाई कोर्ट के जज के तौर पे उठाया हुआ है, और बलोचिस्तान के हाई कोर्ट के जज के तौर पे हलफ उठाया हुआ है। लेकिन इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पे हलफ नहीं उठाया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पे इन्हें हलफ उठाना पड़ेगा, इनका ये ख्याल है। और अगर हलफ उठाते हैं तो फिर इनका जो तकर्रर है, वो तैनाती जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसी तारीख से तसव्वुर की जाएगी जिस दिन जनाब इन्होंने हलफ उठाया होगा। इस तरह वो जूनियर हो जाएंगे। अब जो आर्टिकल 200 है उसकी मंशा क्या है? ये कौन जज होगा कि जनाब अपनी सीनियरिटी भी लूज करें और वहां जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी और हाई कोर्ट में जूनियर बन के बैठ जाए? अब ये जो मामला है ना, ये 5 चीफ जस्टिस जो हैं इसमें इन्वॉल्व में, 3 जज तो ये खुद तो इन्वॉल्व हैं ही ना, इन्होंने भी किससे मशवरा किया होगा ना। 5 चीफ जस्टिस साहबान सर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, सबकी रजामंदी के साथ और उनकी मुशावरत के साथ ये तकर्रियां जो हुई हैं। तो मैंने ये पता किया है कि जनाब ये तयशुदा अमर है कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में जाने के लिए वो नए हलफ की जरूरत नहीं है इस आर्टिकल के तहत। और दूसरा ये भी कि ये जो है ना जनरल क्लासेस एक्ट, इस तरह के मुख्तलिफ कवानीन हैं जिनमें रहनुमाई की गई है ऐसे मामलात में अगर हो जाए तो क्या होगा, फिर क्या नहीं होगा, तो वो डीम्स टू भी समझाता है। यानी कि एक हाई कोर्ट का अगर हलफ उठा लिया तो इसका मतलब है तमाम हाई कोर्ट्स का हलफ उसने उठा लिया, क्योंकि जो उसने वादा किया होता है कि जनाब पाकिस्तान का और आइन का वफादार रहूंगा, आइन और कानून के मुताबिक काम करूंगा, तो वहां आइन और कानून कोई और तो है नहीं, ना ही कुछ इख्तियारात मुख्तलिफ हैं, एक ही इख्तियार है। तो यानी वो ये कहा जा रहा है कि जनाब एक हाई कोर्ट से अगर दूसरी हाई कोर्ट में एक जज ट्रांसफर होता है, ये जो 5 जजेस वो चीफ जस्टिस साहबान और 3 जजेस ये, इनके नुक्ता नजर की मैं बात कर रहा हूं जराए के हवाले से, कि हलफ समेत और सीनियरिटी समेत वो दूसरी हाई कोर्ट में जाएगा। इसमें कोई वजन नहीं है ये जो बातें कर रहे हैं। और दूसरा जो वकला हैं, इस्लामाबाद की वकला तंजीमें, उन्होंने जनाब ऐलान कर दिया, और वो पीटीआई वाले ज़ाहिर हैं, वो सारे लोग हैं, वो हामिद खान ग्रुप और ये वो कहते हैं जनाब हड़ताल कर देंगे, आज 3 फरवरी से जनाब तहरीक शुरू हो जाएगी, और हामिद खान साहब कहते हैं पता नहीं जनाब ये बहा के ले जाएगी हमारी तहरीक वकला की वगैरह वगैरह। तो वो जनाब वो जो सूरत है उसको एक कहने कि डिफ्यूज हो रही है इस हवाले से कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन दोनों ने इन तबादलों का खैर मकदम किया है, एक बात होगी। और दूसरी बात यह कि आज मेरा ख्याल है कि पंजाब बार काउंसिल की तरफ से भी इसकी हिमायत में प्रेस रिलीज आ जाएगी, और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी प्रेस रिलीज आने वाली है इन तबादलों के हक में। अब जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये प्रेस रिलीज जारी की है उसके सदर ने, उसमें बड़ा अहम एक नुक्ता है। वो ये कहते हैं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ना, ये फेडरल इकाई है। ये बिल्कुल ठीक बात है। जब ये कानून बना था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2010 में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब कायम की गई थी, तो उसका जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि इसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी और पाकिस्तान के दीगर इलाकों की नुमाइंदगी होगी। अब
یہ بات کہ جناب دوسری جگہ سے یہ اسلام آباد کا اجارہ نہیں ہے، وہ انہوں نے یہ بات کی ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن والوں نے، انہوں نے کہا جناب جو ہمارا بندہ گیا ہے نا وہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو سندھ کی جو ہے نمائندگی نہیں تھی. ایک خاتون ہیں وہ جو سمن رفت صاحبہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب سمن رفت امتیاز صاحبہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو کراچی کی ہیں، اور کراچی میں تو بہت سارے علاقوں سے لوگ چلے جاتے ہیں. اب جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ سے ہو کے اسلام آباد تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو آبائی علاقہ ہے، آبائی تعلق ہے، وہ پنجاب سے ہے. لیکن بہرحال وہ وہاں سے آگے ڈومیسائل بن گیا، وہاں رہائش اختیار کر لی، اللہ اللہ خیر صلی. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب سندھ کی نمائندگی نہیں تھی. یہ جو ہے نا خادم حسین سمرو صاحب، یہ اندرون سندھ سے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب پہلی مرتبہ یہ سندھ کی نمائندگی جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے، ایک بات. اور دوسری جو بات ہے کہ یہاں سندھ سے بھی لوگوں ججوں کی تعداد کم تھی، پنجاب سے بھی کم تھی. پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے زیادہ حصہ ہونا چاہیے ان کا، لیکن وہاں اسلام آباد کے ڈومیسائل والے ججز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. یعنی اس سے پہلے صرف عامر فاروق صاحب جو ہیں ان کا تعلق ہے پنجاب سے، جو اس وقت چیف جسٹس ہیں، وہ بھی چلے جاتے، پنجاب کی نمائندگی ختم ہو جاتی. اور اب جو ہیں یہ گئے ہیں جناب ہمارے سرفراز ڈوگر صاحب. تو جناب یہ اس کے بعد جناب آگے جناب جو کیانی صاحب ہیں، محسن اختر کیانی صاحب، وہ بھی اسلام آباد سے ہیں. اور جو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں وہ سوات سے ہیں. اور طارق محمود جہانگیری صاحب وہ مانسہرہ خیبر پختونخوا سے ہیں، یعنی نہ پنجاب سے نہ اسلام آباد سے. اور بابر ستار صاحب وہ پنجاب سے بھی کہا جا سکتا ہے، اسلام آباد کے کوٹے سے بھی کہا جا سکتا ہے، بہرحال وہ وکلا کے کوٹے سے تھے. اور اس کے بعد جناب سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، یہ بھی اسلام آباد سے ہیں. اور پھر بلوچستان سے رباب محمد طاہر صاحب. اور اس کے بعد اندرون سے وہ میں نے بتا دی ایک سمرو صاحب جو نئے گئے ہیں. تو سمن رفت امتیاز صاحبہ جو ہیں وہ کراچی سے ہیں. اور محمد اعظم خان صاحب جو سیشن جج ہیں وہ بھی اسلام آباد سے ہیں. اب آصف صاحب جو دوسرے جو بلوچستان سے شہری ہیں، وہ جج ہیں، وہ آئے ہیں. آصف خان صاحب وہ بلوچستان سے ہیں. اور جو انعام امین منہاس صاحب ہیں وہ بھی اسلام آباد سے ہیں. تو وہ جو تھا کہ جناب تمام صوبوں کی نمائندگی ہوگی، وہ کہاں گیا اصول جو قانون میں طے ہوا تھا؟ وہ تو پھر کئی دیر ادھر نکل گیا. قانون کو دیکھنا ہے یا ذاتیات کو دیکھنا ہے، یہ دیکھنے میں بہرحال وہ سندھ ہائی کورٹ بار نے جو مطالبہ کیا ہے وہ کرین انصاف بھی ہے اور کرین قانون بھی ہے. اچھا، اب جناب وہاں جو معاملہ بنا ہوا ہے نا، معاملہ یہ بنا ہوا ہے کہ جناب محسن اختر کیانی صاحب کے حوالے سے مجھے ایک صاحب نے جناب پوچھا، مشورہ کیا ایسے ہی ایم چیک کیتا ہونا نا کہ کی رد عمل ہوئے گا کی نہیں ہوئے گا. جناب اگر محسن اختر کیانی صاحب کو اسلام آباد میں لے جائیں تو پھر یہ جو تحریک وغیرہ شروع ہو گئی ہوئی ہے، یعنی سوری اسلام آباد نہیں سپریم کورٹ لے جائیں، تو سپریم کورٹ میں اگر کسی جج کو، ہائی کورٹ کے جج کو کہا جاتا ہے جناب آپ نے سپریم کورٹ آنا ہے، اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ ریٹائرڈ تصور کیا جاتا ہے. اگر نہیں جاتا، وہ امیر الملک مینگل کی مثال جو بلوچستان کے چیف جسٹس ہیں، ان کو جب سپریم کورٹ میں لے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، پھر وہ فارغ کر دیے گئے تھے. تو وہ جناب کہتے ہیں اگر محسن اختر کیانی صاحب کو اوپر لے جائے، وکلا کی جو تحریک ہے یہ تو دم توڑ جائے گی، کیونکہ جو ہیڈ کر رہے ہیں ختم والے معاملے کو وہ تو محسن اختر کیانی صاحب ہیں. تو میں نے کہا یار گل تو ٹھیک لگ گئی تھوڑی اگر انج ہو جائے. لیکن پھر جب میں نے رابطہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ان کا جو رویہ تھا نا وہ کوئی مجھے لگا کہ جناب وہ کسی قسم کی، وہ کہتے ہیں ڈیل دونوں کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں یار جو کرنا ہے انہوں نے کرنا. یہ ہے سر کہ محسن اختر کیانی کو وہ کہتے ہیں، میں نے کہا جناب وہ اگر لے جائیں، یہ اس طرح کا مشورہ آیا تو ان کا یار کہڑی گلاں کرتے پے تسی، جیڑی سیاست جڑا گند آ جڑے لوگوں نے پایا انہوں اس طرح تھوڑا معاملات ہوندے نے. انہوں نے کہ مجھے ان کی باتوں سے لگا کہ شاید کوئی چھٹی چھٹی والا معاملہ کوئی، یعنی سمجھ لینا آپ، یعنی کہ کوئی اور طرف معاملہ جو ہے یہ جا سکتا ہے. یہ تو ذاتیات کا معاملہ وہ مسئلہ بن گیا ہوگا نا. یہ تو جو 26ویں آئینی ترمیم یا جو جج آئے ہیں ان کی ذات میں حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو عہدوں سے ہٹانے کی کوشش ہے، جو سارا کچھ جو ہو رہا ہے، تو پھر دوسری طرف سے معافی کیسے ہوگی؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا. اب 10 فروری کو جو اجلاس ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں ججوں کے تقرر کے لیے،
کہ جتنی مرضی درخواستیں دے دیں، اگر سٹے ہو گیا تو مجھے پکڑ لینا آپ. وہاں یہ محسن اختر کیانی صاحب، صرف میرا خیال فاروق صاحب، عامر فاروق صاحب ہیں، وہی جا رہے ہیں. تو باقی جو 4 ججز ہیں جو خط لکھنے والے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے؟ ایک جج صاحب ہیں جن کی عمر ہے تقریباً 58 سال. 5 سال ہو گئے ہیں انہیں بطور ہائی کورٹ جج کام کرتے ہوئے. وہ اگر استعفیٰ دیتے ہیں ریٹائرمنٹ کی شکل میں تو ان کو پینشن اور دیگر مراد جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. وہ سنا ہے کہ جناب تھوڑے سے جذباتی ہوئے پڑے ہیں اس حوالے سے، لیکن باقی کوئی اس طرف نہیں سوچ رہا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے یہ ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں، اسی طرح جو سمن امتیاز صاحب ہیں وہ کہیں جناب میں کراچی کی، مجھے کراچی ٹرانسفر کر دیا جائے. ارباب طاہر صاحب کہیں جناب مجھے بھی بلوچستان ٹرانسفر کر دیا جائے. لیکن وہ والا معاملہ کہ اگر کوئی ریزائن دے دے گا، جو ججوں کی ویسے بھی جو ہے نا یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اچھے حالات کا انتظار کرتے ہیں، وہ انقلابی نہیں ہوتے. ہاں وہ ججمنٹ کے ذریعے کوئی آبزرویشن دے دی، دوران سماعت کو چور کر دیا جیسے منصور علی شاہ صاحب کر رہے ہیں، یا پھر مختلف کارڈ کھیلنے کی کوشش کریں. مثلا اگر کوئی خاتون جج ہیں تو وہ عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش کرے. کوئی تقریب ہو جناب اس میں وہ خطاب کر دیں جناب یہ تو جو معاشرہ ہے جو مردوں کا معاشرہ ہے، یہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے. تو ظاہر ہے پھر لوگ تو اس سے یہی مطلب اخذ کریں گے نا کہ جناب کیونکہ وہ 26ویں ترمیم آ گئی ہے تو اس کے نتیجے میں جناب ان کا جو چانس ہے چیف جسٹس بننے کا یہ کم ہو گیا ہے. تو مرد جو ہیں وہاں زیادہ ہیں اور مردوں میں سے ہی چیف جسٹس آ رہے ہیں، تو یہ خاتون کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. یہی مطلب نکالتے ہیں نا لوگ، نکالنے والے. پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ بات تھی بھی یا نہیں تھی. یہ جو یار ہفتے والے دن نہیں ہوگا، خواتین کا کوئی فنکشن تھا، وہ برٹش کونسل والوں نے کرایا تھا، ہائی کمشنر بھی آئے ہوئے تھے، اس میں جو خطاب شتاب ہوا ہے اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اور آخری بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب سرفراز ڈوگر صاحب جو ہے نا وہ پہنچ گئے ہیں اسلام آباد سیچرڈے کو. انہوں نے جناب عملے کے ساتھ، ظاہر عملہ بھی سمجھتا ہے جناب سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں جو لائے گئے ہیں تو پھر عامر فاروق صاحب کے بعد یہی چیف جسٹس ہوں گے. تو عامر فاروق کے صاحب جو بھی یہ روسٹر وغیرہ یہ وہ جاری جوری ہوا ہے اس میں وہ مشاورت میں وہ شامل رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق. اب جو عملہ ہے نا وہاں کا، یہ جتنے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں نا سارے ممی ڈیڈی ٹائپ ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کلاس کے ہیں، الیٹ کلاس کے لوگ ہیں. اور سرفراز ڈوگر صاحب جو ہے ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، ان کا دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے اور ان کا اسی طرح کا سٹائل ہے سرفراز ڈوگر صاحب کا. اور وہاں کا جو عملہ ہے نا، میں نے کہا نا جناب وہاں الیٹ کلاس کے ججز ہیں اور ان کا اپنا بولنے کا اپنا انداز، گفتگو کا اپنا انداز، ڈیلنگ کا اپنا انداز. تو وہاں تو یہ ماحول تھا نا، ہاؤ آر یو، ہائی سر، ایوری تھنگ از فائن وغیرہ وغیرہ اس طرح کا. وہاں جب یہ ڈوگر صاحب نے یہ دیکھا نا اس طرح کا ماحول، تو انہوں نے جو گفتگو کی ہے نا اس کا جو خلاصہ یہ ہے کہ بندے بن جو سدھے ہو جاؤ، یہ حرکتیں نہیں چلنی ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں کوئی نرم گوشہ ہوگا نا، ظاہر ہے وہ وہاں ان ججوں کے ساتھ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں لوگ. تو یہ ڈوگر صاحب نے 2 ٹوک یہ کہہ دیا جناب اتنا نہیں چلنا ہوں. تو ان کا جو یہ سٹائل ہے، اس کے بعد میری ایک صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے وہاں جو ظاہر ہے وہ انہی میں سے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یعنی کہ وہ عملے میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب سانو تو ڈوگر صاحب جو نے لے دے گئے، سانو تو لگتا ہے ڈوگر صاحب نے آنا نا یہ سارے سیدھا کر دینا. اسی تو جناب سیدھے ہو گئے تکلے دی طرح سیدھے ہو گئے ہیں، سانو کوئی بھار نہیں ہے گا. یعنی یہ اس طرح کا سرفراز ڈوگر صاحب نے جو ممی ڈیڈی ہے نا وہ بچے، ان کو انہوں نے کر دیا سیدھا. اب ان کا پڑ گیا وہ روح سرفراز ڈوگر صاحب کا. عملے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، رجسٹرار، ایڈیشن رجسٹرار، سیکٹری جو بھی ہے نا ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جناب سرفراز ڈوگر صاحب کے کسی کام میں کسی انداز میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے. کم سدھا ہے گا سا. اور جو وکلا کی تحریک ہے وہ جو دیگر بار ایسوسیشنوں سے رد عمل آ رہا ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی بار جو ہے پاکستان بار کونسل، اور پھر صوبائی بار کونسلوں میں سب سے بڑی بار کونسل پنجاب بار کونسل، سندھ بار ایسوسیشن، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، ان کی طرف سے جو رد عمل ہے وہ تو ان تبادلوں کا خیر مقدم کر رہے ہیں. تو پھر وہ اسلام آباد والے جو ہیں وہاں بھی میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہاں جناب ان کی اتنی اکثریت نہیں ہے کہ جناب ہڑتال کامیاب کروا سکیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آج ہڑتال کی کال دی ہوئی نا، پتہ چل جائے گا کہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ ہڑتالیں یہ وکلا کی نا. میں تو صحافی ہوں تو ہمیں پتہ کتنی کامیاب ہوتی ہیں.
لوگ پیش ہوتے ہیں سر. جب یہ ملک گیر تحریک تھی، یہ افتخار محمد چودھری اور ججوں کی بحالی والی، میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ جناب یہ اخبارات اور میڈیا والے تھے جو یہ کہتے ہیں جنہیں 5,000 ہڑتال ہوئی. وکیل پیش ہوتے تھے، ساری عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، پی سی او ججوں کے سامنے پیش ہوتے تھے. تو یہ تو معاملہ ہی اور ہے. اب دیجیے مجھے اجازت، دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.